الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اسلام کی پرچھائیوں میں، اسلام کے سائے میں انسان کو جو سکون اور جو راحت میسر آتا ہے وہ کسی اور قانون کے سائے میں اور کسی انسانوں کے بنائے ہوئے لا اینڈ آرڈر کی پرچھائیوں میں وہ انسان کو سکون نہیں نصیب ہو سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں کہ مردوں کی بھلائی کس میں ہے، عورتوں کی بھلائی کس میں ہے، بچوں کی بھلائی کس میں ہے، امیر کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور غریب کے لیے کون سی چیز اچھی ہے۔ کارخانے والا اگر کوئی مشین بناتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کتنا پاور دینا چاہیے اور کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ بنائے انسان کو اللہ اور قانون چلے مخلوق کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا علم رکھنے والے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، انسان آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے، اس اشارے سے پہلے اللہ جان لیتے ہیں یہ اشارہ کر رہا ہے اچھی نیت سے یا بری نیت سے۔ انسان کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا، اللہ تعالیٰ پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا ہے کامیاب ہوگا ناکام ہوگا، ارادہ بھلائی کا ہے یا ارادہ برائی کا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنا کر انسان کے لیے قانون دیا، فجر کی نماز رکھی تو اس میں انسانیت کے لیے بھلائی ہے، مردوں کے لیے داڑھی رکھی
اس کے لیے بھلائی ہے. عورتوں کے لیے سر کے بال رکھے، برقع رکھا، حجاب رکھا، ان کے لیے بھلائی ہے. زکوٰۃ امیروں پر فرض کی، غریبوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس میں ان کے لیے بھلائی ہے. زمین سے آسمان تک، عرش سے لے کر تحت الثری جو زمین کا آخری کونا ہے وہاں تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کون سا مسئلہ ہے جس کا حل شریعت مطہرہ میں نہ ہو؟ آئندہ کبھی سائنس ترقی کر دے، اب تو زمین والے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کئی علاقے والے پینے کا پانی میسر نہیں، جہاں پانی سپلائی بھی ہو رہا ہے گٹر کا ملا ہوا، پاخانہ پیشاب ملا ہوا پانی سپلائی ہو رہا ہے. ان کو فکر ہے کہ مریخ میں پانی ہے یا نہیں، کبھی تھا یا نہیں تھا تو زمین نے جذب کر لیا، اگر ہوگا تو انسان کیسے آباد ہوگا. ایڈوانس بکنگ مریخ کی، عطارد کی، زحل کی، مشتری کی ہو رہی ہے کہ پلاٹ بک رہا ہے. خون کی ندیاں افغانستان میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں بہہ رہی ہیں، اس کی فکر نہیں. اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں تو انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ جنگل کے درندے بھی اس کے کارناموں سے شرمانے لگتے ہیں. عورتوں کی عزت و آبرو لٹ رہی ہے. اسی کرناٹک کے داون گرے علاقے میں ایک مندر میں جھاڑو دینے والی پجارن 70 سال کی عمر 4 لونڈوں نے اس کی عصمت دری کی. 70 سال کی وہ عمر ہوتی ہے جو دادی کی، نانی کی، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں کفن کا لٹھا بازار میں آ چکا ہوتا ہے، اور جس میں ظالم اور جابر اور سنگدل انسان بھی جسے دیکھ کر اس کا آشیرواد لینے کو جی چاہتا ہے. ایک تو عمر 70 سال اور دوسری اس کی نسبت مندر سے، عبادت گاہ سے جو ان کی عبادت گاہ ہے، اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، 4 حیوانوں، درندہ صفت لوگوں نے اس کی عصمت و آبرو کو لوٹا. یہ چھوڑ کر زحل میں پلاٹ بک رہا ہے، مریخ میں پانی کے آثار ہیں. یہاں شہر بنگلور کے بڑے علاقے، پاش علاقے چھوڑ کر جہاں پر نان مسلم اکثریت سے رہتی ہے، اس لیے کہ ان کے لیے سہولتیں ہیں، سڑک ان کے لیے ہے، پانی ان کے لیے ہے، ہاسپٹل ان کے لیے ہے، اسکولز ان کے لیے ہیں. گوری پالڈا ہے، خالص مسلم علاقہ ہے. ٹینری روڈ ہے، خالص مسلم علاقہ ہے. جیون پلی ہے، خالص مسلم علاقہ ہے. جو علاقے اکثریتی مسلم علاقے ہیں وہاں دیکھیے گا آپ کہ گٹر کا سسٹم اندرونی زمین نہیں بلکہ اوپری زمین نظر آئے گا. جا بجا گندگی، پیشاب، پاخانہ. پانی کے لیے عورتیں بنگی ہاتھوں میں لے کر کئی کلومیٹر کا سفر کرتی ہوئی ملیں گی، اور ان کو فکر ہے کہ صاحب فضا کے اندر یہ آبادی بنائیں گے، زمین کو تو سدھار نہیں سکے. خون کی ندیاں کشمیر میں بہہ رہی ہیں. عزت و آبرو 6 سال کی بچی سے لے کر 70 سال کی بڑھیا تک کسی کی محفوظ نہیں ہے. اسلام مخالف لہر چلانے والے، اسلام کے دشمن، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اگر وہ امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، عورتوں کی عزت و آبرو کو بچانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ غریب بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کر نہ مرے، مریض دواؤں کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر نہ مرے، آؤ اسلام ان کا استقبال کرتا ہے. قرآن ان کو ویلکم کہتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے. یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہر چیز کا ایک دن منا رکھا ہے. پیرنٹس ڈے، چلڈرنس ڈے، مزدوروں کا دن، خواتین کا دن، ٹیچرس ڈے، ٹیچروں کا دن. سال بھر ان پر ڈاکہ ڈالتے رہو،
ماں کے خلاف بچے عدالتوں میں جائیں، باپ کے خلاف بچے عدالتوں میں جائیں۔ ترقی یافتہ مہذب تمدن والے ممالک کی حالت یہ ہے کہ ماں باپ اگر ادباً بچے کو مارتے ہیں تو اس کو اختیار ہے کہ وہ SMS کے ذریعے سے پولیس کو کمپلینٹ کر دے۔ ایک بچی کے ناجائز تعلقات کالج کے اسٹوڈنٹ سے ہو گئے تھے۔ ماں باپ نے سوچا کہ اس علاقے کے اندر یہ بچی رہے گی تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ ماں باپ میں شرافت تھی، اس بچی کو لے کر جا رہے تھے، سرے راہ اس نے اپنے موبائل سے SMS کر دیا کہ میری مرضی کے خلاف مجھے اس علاقے سے لے جایا جا رہا ہے اور میرے عاشق سے مجھے دور کیا جا رہا ہے۔ اگلے چوراہے پر، اگلے سگنل پر ماں باپ کو اس جرم میں گرفتار کر لیا کہ بیٹی کے عشق میں تم روڑے کیوں اٹکا رہے ہو۔ یہ ہے جدید تہذیب اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی ترقی کہ بچی جس کے لیے ماں باپ مرتے ہیں اس کو اتنا حق دیا گیا ہے کہ وہ عدالت کے اندر دروازہ میں ان کو ملزم اور مجرم کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے۔ شریعت نے رسمی طور پر ایک دن پیرنٹس ڈے، ٹیچر ڈے، مزدور ڈے بنانے کا یہ نہیں کہا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر پاورفل جو حق ہوتا ہے وہ حقوق العباد کا ہوتا ہے۔ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل میں نیکیاں لائے گا، عمرے پر عمرے، حج پر حج، نماز پر نماز، زکات پر زکات، صدقات پر صدقات، لیکن یہ کہ کسی کا دل دکایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی اور کسی کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہوگا، قیامت کے دن تمام نیکیاں بٹ جائیں گی۔ جس کی چغلی کی اس کو حج دے دیا، جس کے بارے میں جھوٹ کہا اس کو عمرے دے دیا، اور جس کے بارے میں غلط بیانی سے کام، آج زبان ہے کہو، علماء کے خلاف کہو، بزرگان دین کے خلاف کہو، چلتی ہے زبان۔ RSS والے بول رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے جام شہادت انگریزوں کے خلاف لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ کوئی سورج کی روشنی کا انکار کرے تو کرے، اس دنیا میں زبان چلتی ہے۔ کوئی کہے کہ پھول سے خوشبو نہیں بدبو آتی ہے، تیری زبان چل رہی ہے، چل۔ گاندھی جی کے قاتل کی مندر کوئی بنائے، تیری زبان چل رہی ہے، تیرا دماغ چل رہا ہے، چلانا۔ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ اس زبان پر جب تالا پڑے گا، زبان رہے گی بول نہیں پائے گی، آنکھ رہے گی دیکھ نہیں پائے گی، کان رہیں گے سن نہیں پائیں گے، اور دل و دماغ رہیں گے جواب نہیں دے پائیں گے۔ ایک وقت تو تیرے اوپر وہ بھی تو آنے والا ہے۔ بے لگام زبان چل رہی ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے اعمال کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور بھکاری کا بھکاری اور مفلس کا مفلس رہے گا۔ ایک سبحان اللہ کی نیکی باقی نہیں۔ کہیں گے اللہ اس سے میری غیبت کی، میرے بارے میں تہمت لگائی، میرے خلاف بات کی، میری بیوی کی طرف غلط اشارہ کیا، میری بیٹی کی طرف غلط اشارہ کیا، سب نیکیاں بٹ۔ یہ کہے گا اللہ ایک غلطی پر حج لے رہا ہے، اللہ فرمائیں گے تیرا معاملہ ہے، میں مداخلت بھی نہیں کرتا۔ حقوق العباد بڑے پاورفل رکھے شریعت مطہرہ نے۔ آج مئی کی 6 تاریخ ہے، 1 تاریخ کو عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر یوم مزدور بنایا گیا، لیبر ڈے بنایا گیا، اور اس کے اندر یہ ثابت کرنے کی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے کل مزدوروں کا قتل عام کیا تھا، کل جنہوں نے مزدوروں کے حقوق ماننے کو کل جو تیار نہیں تھے، وہ آج صاحب یوم مزدور 1 مئی کو بنا رہے۔
لیبر جو منسٹر ہوتا ہے مزدوروں کا، اب اس دن ایک جلسہ کر لیا اور اس کے پھول کی مالا ڈال دی گئی، اس کی بیوی کو بلایا گیا، اس کے سالے سالی کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور کچھ مزدوروں کو خوش کرنے کی اسکیمیں بنائی گئی کہ صاحب تمہیں مکان دے دیے جائیں گے، تمہیں آن ڈیوٹی ڈیتھ ہوگی تو تمہیں پوری زندگی کی تنخواہ دی جائے گی، لوگ تالیاں ماریں گے اور مٹھائی تقسیم ہوگی، پھر مزدور بندوا رہے گا اور پھر مالک رہے گا۔ یہ ٹھٹا چل رہا ہے، یہ مذاق چل رہا ہے۔ 1861 میں امریکہ جو اپنے آپ کو یوں کہتا ہے کہ لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے تعلق سے ہمیں بہت دل میں درد ہے، کہیں دنیا میں کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو یہ ٹپک پڑتا ہے، اپنی ناٹو کو بھیج دیتا ہے کہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کرتے، ہم تشدد کو برداشت نہیں کرتے۔ عیسائی ممالک کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو یہ ناٹو نہیں بھیجتا، فلسطین میں بھیج دے گا، عراق میں بھیج دے گا، شام میں بھیج دے گا، افغانستان کے اندر بھیج دے گا کہ مسلمانوں کے اندر جو اصلاحی جماعتیں ہیں اور مسلمانوں کے اندر اسلام پسند تحریکیں ہیں، ان کو کچلنے کے لیے، ان کو دہشت گرد بتا کر امریکہ بڑا ہمدرد، خیر خواہ، انسانیت نواز بن کر اپنی فوجوں کو وہاں اتار کر وہ دردناک، وہ شرمناک، تشدد آمیز کارنامے انجام دیتا ہے کہ انسانیت کی شرمسار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ امریکہ ہے کہ جس نے مزدوروں کے تعلق سے کہا تھا کہ ان کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، یہ 18 گھنٹے ڈیوٹی کریں، یہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کریں، کرتے کرتے ان کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئی، نہ بیویوں کے پاس جا پاتے تھے، نہ اولاد کو خوش کر پاتے تھے، نہ ماں باپ کی خدمت کر پاتے تھے۔ 1861 1860 پر 1 عیسوی میں وہاں کی ایک مزدور یونین نے سر اٹھایا کہ بھئی ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم بھی تو آپ کی طرح انسان ہیں، ہمیں 8 گھنٹے ڈیوٹی کا موقع دیا جائے، 8 گھنٹے آرام کا موقع دیا جائے، 8 گھنٹے تفریح اور سیر کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو اس تحریک کو امریکہ نے کچل دیا پولیس کے ذریعے سے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے 1866 تک 1886 تک مختلف قسم کی لیبر تنظیمیں، مزدور تنظیمیں جو زمین کے اندر کانوں میں کام کرنے والی، ٹرین کا کام کرنے والی، پہاڑ کھودنے والی اور سڑکیں بنانے والی جو مزدور کی تنظیمیں تھی، لیبر تنظیمیں تھی، 25,000 کی تعداد کے اندر ایک ٹریڈ یونین لیبر انہوں نے جو ہے انجمن بنا لی اور امریکہ کے خلاف اپنا محاذ کھول دیا۔ امریکہ کی تاریخ کے اندر شکاگو میں سب سے بدترین احتجاجی جو مظاہرہ امریکہ کی تاریخ میں درج ہوا وہ 1886 کے اندر یہی مزدور یونین اور مزدوروں کی انجمنوں نے کیا۔ حکومت اسے کب برداشت کر سکتی تھی؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ حیوانی سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر ان کو پہاڑ کھودنے پر لگا دیا، جب تک وہ ختم نہیں ہوتی چٹانیں، اس وقت تک ان کو صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا دیا جاتا اور کچھ دیر کے لیے آرام۔ کسی قسم کی کوئی آج جو انسانیت کا ہمدرد، انسانیت کا خیر خواہ اور نام نہاد فرعون انا ربکم الاعلی بن رہا ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ مزدور کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مزدوروں نے جب کھلے عام انہوں نے احتجاجی جلسہ کیا تو اس پر فائرنگ کر دی، جس کے اندر 10 مزدور ہلاک ہو گئے اور اس کے بعد جب انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، ظاہر سی بات ہے گولی چلے گی، لاٹھی چارج ہوگی تو اس کے ریاکشن کے اندر پبلک پتھر پھینکے گی، تو ایک پولیس جوان برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ تو نتیجے میں گھر گھر گھس کر مزدوروں کو گرفتار کیا گیا اور کئی کے خلاف پھانسی کا وارنٹ نکلا اور کئی مزدوروں کے خلاف 17-20 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔
مزدوروں نے اس کے خلاف رحم کی اپیل بھی کی، احتجاج بھی کیا، جلسے جلوس بھی کیے، لیکن جب کبھی جلسے ہوتے جلوس ہوتے پھر دوبارہ لاٹھی چارج ہوتا، پولیس فائرنگ ہوتی۔ اس پولیس فائرنگ کے اندر جو مزدور مر گئے تو ایک مزدور نے کیا کیا، اپنی جو سفید شرٹ تھی اس کو اس خون کے اندر لت پت کر دیا۔ اب خون میں جب سفید قمیص لت پت ہوئی تو اس کا کلر لال ہو گیا۔ تبھی سے پورے ورلڈ کے اندر، دنیا کے اندر مزدوروں کی، لیبر کی جو یونین ہے اور ان کا جو جھنڈا ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے، وہ لال ہوتا ہے۔ وہ اسی بات کی نشانی ہے کہ ہمارے بڑے مزدوروں نے 1886 کے اندر جو مظاہرہ کیا تھا ان کے خون آج رنگ لے آیا۔ پھر امریکہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس نے قانون بنایا کہ پوری دنیا کے اندر مزدور کو 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی دی نہیں جا سکتی۔ ان بڑی قربانیوں کے بعد امریکہ نے پھر اپنے سر یہ بات لے لی کہ ہم وہ ہیں جو مزدوروں کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہوا مئی کی 1 تاریخ کو 1886 میں ہوا، تو ہر سال مئی کی 1 تاریخ کو یوم مزدور منایا جاتا ہے، جس کے اندر لیبر منسٹر اور مزدوروں کا جو منسٹر ہوتا ہے ایک بڑے جلسے سے خطاب کرتا ہے، جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، اور دوسرے دن اخباروں کے اندر اس کی تصویر آتی ہے اور لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مزدور مزدور ہے، مالک مالک ہے، اور غریب غریب ہے، اور امیر امیر ہے۔ 1400 سال پہلے سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کے پتھروں کو ڈھو کر حرم محترم کی تعمیر میں حصہ لے کر، حجر اسود کو اس کی جگہ لگانے کے اندر حصہ لے کر، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کا حوصلہ بڑھا دیا کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے محبوب، میرے آقا، میرے پیغمبر نے مزدوری کا کام نہیں کیا ہے۔ حالانکہ ایک اشارے پر صحابہ کرام مر مٹنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی پتھر اٹھایا کرتے تھے، مٹی کا گارا کلایا کرتے تھے۔ ایک مزدور جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو جگہ وہ بغل والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، کسی کے ہاتھ کو بوسہ دے کر یہ کہنا کہ القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے مزدوری کرنے والا، رزق حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، یہ مزدوروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور مزدوروں کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا معاملہ فرمایا، مالک کے حقوق بتائے، مزدوروں کے حقوق بتائے۔ مالک کو کہا، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا یکم میں کو یوم مزدور لیبر ڈے منائیں گے، کیا جلسے کریں گے؟ یہ وہ قاتل ہیں کہ جنہوں نے کل احتجاجی مزدوروں کا قتل عام کیا تھا، یہ وہ خونی قاتل ہیں کہ کل وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے آئے تھے تو ان کو سولی پر لٹکایا تھا، یہ وہ خونی قاتل ہیں کہ کل وہ اپنے مطالبات لے کر آئے تھے تو 20-20 سال کی قید بامشقت کی سزائیں سنائی تھی، یہ وہ قاتل ہیں خونی کہ گھر گھر گھس کر مزدوروں کو گرفتار کر کر خطرناک قسم کی اذیتیں اور خطرناک قسم کی تکلیفیں دی تھیں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے مزدور ڈے منایا ہے، ہم مزدور کو اس کا حق دے رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کیا ہوتا ہے، مالک کیا ہوتا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں، اور مزدور اللہ کا کیسے پیارا ہوتا ہے۔ چوری کرنا بری بات ہے، قرض لے کر ڈبانا بری بات ہے، کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالنا بری بات ہے۔ ایک آدمی حلال مزدوری کر کر چپل سیتا ہے، ایک آدمی لکڑیاں کاٹتا ہے،
ایک آدمی پتھر پھوڑتا ہے، ایک آدمی مٹی ڈھوتا ہے، ایک آدمی گارے کا کام کرتا ہے، ایک آدمی مستری کا کام کرتا ہے، ایک آدمی کلی کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آدمی کے ہاتھ پر بوسہ نہیں دیا۔ قیامت تک آنے والے، وہ حلال روزی کمانے والے، وہ محنت کرنے والے، وہ مشقت کرنے والے، جن کے ہاتھوں پر زخم بیٹھ گئے ہیں، نشانات بیٹھ گئے ہیں، رزق حلال کی جستجو میں وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ خیانت نہیں کرتے، وہ چٹ فنڈ میں شامل نہیں ہوتے، وہ سود میں شامل نہیں ہوتے، وہ نیتاؤں کے پیچھے پڑھ کر زندہ باد مرد آباد کہہ کر حرام کا روپیہ نہیں کماتے۔ میرے آقا نے اس ایک صحابی کو بوسہ نہیں دیا، ہر اس مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا جو حرام کو ٹکرا کر حلال کماتا ہے، اور آقا نے گویا ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر یہ فرمایا القاسم حبیب اللہ کہ حلال کمائی کمانے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا ہمارے یہاں مزدور کام کرتے ہیں اور انسان ہونے کے ناطے پلیٹ ہاتھ سے چھوٹ گئی، پھوٹ گئی، اور آگ لگ گئی، چیزیں ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی اور نقصان ہو گیا، کتنی مرتبہ معاف کریں اور کتنی مرتبہ معاف کرنے کے بعد ان پر سزا لاگو کریں؟ ہر وہ انسان جو اپنے ماتحت مزدور رکھتا ہے، ایک مستری ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کلی والے ہوتے ہیں، ایک دکاندار ہوتا ہے اس کے ہاتھ تلے کام والے ہوتے ہیں، ایک تاجر بزنس مین ہوتا ہے اس کے ماتحت اس کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا صحابی نے آپ خاموش ہو گئے، دوسری مرتبہ پوچھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ میں معاف کروں؟ آپ خاموش ہو گئے، اور اس بات کو جب صحابی نے تیسری مرتبہ دہرایا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ سے زیادہ مزدور کو معافی دو۔ ایسا رحم کرنے والا، مزدوروں کے حقوق ادا کرنے والا کائنات کے اندر کوئی ٹریڈ یونین اور کوئی لیبر یونین اور کوئی مزدور یونین ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام رکھا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا، اسے مالک کیوں بنایا؟ اسے غریب کیوں بنایا؟ اسے یجمان کیوں بنایا؟ اسے نوکر اور غلام کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے اونچا کرتا ہے، اس لیے کہ بعض کی ضرورتیں بعضوں سے پوری ہوتی ہیں۔ سب امیر ہو جائیں تو نالیوں کو کون صاف کرے گا؟ کپڑوں کو دھونے کا کام کون کرے گا؟ حجامت کا کام کون کرے گا؟ بھنگی کا کام کون کرے گا؟ اور سب غریب ہو جائیں تو کوئی مالدار نہ ہو تو ان کی چولہا کون جلائے گا؟ ان کے بچوں کی فیس کا انتظام کون کرے گا؟ ان کے پہننے کا کپڑے کا کام کون کرے گا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اللہ نے کلام پاک میں فرمایا تاکہ ان میں سے بعض کی ضروریات بعض سے پورے ہو، کہ نوکر کی ضرورت اللہ مالک سے پورا فرماتے ہیں، بیوی کی ضرورت خاوند سے پورا فرماتے ہیں، اولاد کی ضرورت اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے سے پوری فرماتے ہیں، امیروں کی ضرورت، غریبوں کی ضرورت اللہ تعالیٰ امیروں کے ذریعے سے پوری فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دونوں چیزوں کو جب برابر رکھتے ہیں تو اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ پانی اگر ایک ایسے ہاؤس میں، ایک ایسے تالاب میں ڈالا جائے جس کے دونوں کنارے برابر ہوں، یعنی یہاں سے 2.5 فٹ اونچی دیوار ہے اور یہاں سے 2.5 فٹ اونچی دیوار ہے، تو وہ پانی میں سکوت طاری ہو جاتا ہے، پانی حرکت نہیں کر پاتا۔ لیکن جب پانی کی سطح اپ ڈاؤن ہوتی ہے، ایک طرف نیچے اور ایک طرف اونچے، تو پانی میں حرکت ہونے لگتی ہے اور پانی اوپر سے نیچے کی طرف جانے لگتا ہے۔ یہ جو بجلی چل رہی ہے، بلب جل رہا ہے، اور یہ جو آپ کا پنکھا چل رہا ہے، یہ مائک چل رہا ہے، یہ پاور کی وجہ سے، کرنٹ کی وجہ سے اس کے اندر ایک ٹھنڈی تار ہوتی ہے اور ایک گرم تار ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلانے کے لیے پانی کی سطح کو اونچ نیچ کرتے ہیں تاکہ وہ پانی حرکت میں آ کر ضرورت مندوں تک پہنچ سکے۔ اگر ہمالیہ چوٹی پر پانی کی سطح برابر ہو
تو پھر کشمیر والے بوند بوند پانی کے لیے ترس جائیں گے. کرناٹک کی سرزمین کے اندر کاویری کی سطح برابر ہو تو بنگلور کا آدمی بوند بوند پانی کے لیے ترس جائے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس کو اونچ نیچ کر کر پانی میں حرکت دیتے ہیں اور پانی ضرورت مند تک پہنچ جاتا ہے. یہ بجلی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک گرم تار رکھی ہے, ٹھنڈی تار رکھی ہے. اگر آپ دونوں گرم تار رکھیں گے پنکھا نہیں آن ہوگا, بجلی جو ہے آپ کا لائٹ نہیں جلے گا. دونوں ٹھنڈی تاریں رکھیں گے کام نہیں چلے گا. اللہ نے ایک مرد کو بنایا ہے جو جلالی مزاج کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بنایا ہے جو جمالی مزاج کی ہے. دنیا کا نظام چلانا ہے تو اللہ تعالیٰ جلال اور جمال کو ملا کر ان دو تاروں کے ذریعے سے دنیا کی شمع کو اللہ نے روشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بلب کو روشن کیا ہے. مرد ہی مرد ہوتے انسانوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, عورتیں ہی عورتیں ہوتی تو انسانوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. ان کو نرم مزاج بنایا, ان کو گرم مزاج بنایا. اب کوئی انسان خدا کی قدرت سے مقابلہ کرے, گرم جا کر نرم بنے اور نرم کو اٹھا کر گرم بنانے کی کوشش کریں اور کوشش یہ کریں کہ بیوی کا حکم چلے, وہ ہوم منسٹر ہو, اس کا آرڈر چلے, وہ بڑی بنے, وہ کاؤنسلر بنے, وہ ایم ایل اے بنے, وہ ایم پی بنے, وہ منسٹر بنے, وہ گھر کی چار دیواری سے نکلے, وہ ڈرائیونگ کرے, وہ مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے. یہ خدا کی فطرت سے بغاوت ہے, یہ خدا کے قانون سے سرکشی ہے, اور خدا کے قانون سے سرکشی کرنے والا اور خدا کی قدرت سے ٹکر لینے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. عورت جمالیاتی حسن کے ساتھ پیدا ہوئی, اس کو اسی جگہ رکھنا چاہیے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا, عورت پر حاکم بنایا. حضرت کو جگائیے, الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ عورت پر حاکم ہیں. تو یہ اگر حدیث پہنانے لگے, یہ اگر بچوں کا جھوٹا چاٹنے لگے, جھاڑو دینے لگے, برتن مانجنے لگے, حیض و نفاس کے گندے کپڑے دھونے لگے, قانون قدرت سے بغاوت ہے. یہ اپنے چہرے کو عورتوں جیسا چہرہ بنانے لگے, عورت جینس پینٹ پہننے لگے, ٹی شرٹ پہننے لگے, پتہ نہ لگے پیچھے سے یہ مصر جا رہا ہے کہ مصر جا رہی ہے. اس کو سلام کرے لڑکا سمجھ کر یا لڑکی سمجھ کر. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نوجوانوں پر, ان مردوں پر خدا کی لعنت ہے جو عورتوں کی شکل بنایا کرتے ہیں, ان عورتوں پر خدا کی لعنت ہے جو مردوں کی شکل بنایا کرتے ہیں. اس لیے کہ خدا کی قدرت سے ٹکر لینا ہے, خدا کے قانون سے بغاوت کرنا ہے. تم میں ہمت ہے ایک کانسٹیبل سے ٹکر لے کر دیکھو انجام کیا ہوتا ہے, منسٹر سے ٹکر لے کر دیکھو انجام کیا ہوتا ہے, ایک فوجی سے ٹکر لے کر دیکھو انجام کیا ہوتا ہے. زمین و آسمان بنانے والے احکم الحاکمین, وہ جو ہمارے سانسوں کا مالک ہے, ہماری زندگی کا مالک ہے, ہماری موت کا مالک ہے, ہمارے امیر اور غریب بنانے کا, ہمیں بیمار اور صحت مند کرنے کا مالک ہے. اس سے اگر کوئی ٹکر لے گا, اس کے قانون سے کوئی بغاوت کرے گا, وہ آسانی سے زندگی نہیں گزار سکتا. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم, وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی, ان کا رئیس اور ان کا ذمہ دار عورت ہے. اللہ نے گھر کا نگہبان مرد کو بنایا, عورت کے ہاتھ کے اندر ساری چابیاں دے دے اور جی حضور میڈم, جی حضور میڈم, یہاں داڑیاں مڈائے گا تو عورت سے ملنے کی طاقت کمزور نہیں ہوگی. اطباء, ڈاکٹر, سائنسدان کہتے ہیں کہ داڑیاں مڈانے سے مردانی قوت جاتی ہے. داڑیاں مڈا کر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی میں, پاخانے کی نالی میں ڈال کر عورت کے قابل نہیں, اور عورت کے جب قابل نہیں رہا تو عورت کی نگاہ میں گر گیا, عورت کی آنکھوں میں گر گیا. یہ مرد ہے کہ یہ حیوان ہے, شیطان ہے کہ صاحب میری خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا, اور جب نہیں کر سکتا تو پھر اس کے جو ہے حیض کے کپڑے دھو رہا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے نفاس کے کپڑے دھو رہا ہے. ہر اتوار, ہر ہفتے عمرے کے لیے بازاروں کے عمرے کے لیے جا رہا ہے, بنا سوار کر وہ 7 دنوں تک 6 دنوں تک گھر میں ڈھنگی کے کپڑوں میں رہے گی, اور 7ویں دن لوگ اسے زنا کی نظر سے دیکھیں, بدکاری کی نظر سے دیکھیں. اس لیے بن کر, سور کر,
سور کی چربی ملی ہوئی نیل پالش لگا کر اور لپسٹک لگا کر مرد کو حکم دیتی ہے مجھے بائک کے اندر لے جاؤ، بارکوں کے اندر ٹھنڈ کے زمانے میں جنوری میں دسمبر میں آئس کریم کھلانے کے لیے لے جاؤ تاکہ گلی کے کتے شہوت کی نگاہ سے، زنا کی نگاہ سے بیگم کیا کر رہی ہو، تو وہ دل کی زبان سے کہتی ہے تم تو اس قابل نہیں داڑھی مڈا کر نبی کی سنتوں کو قتل کر کر خدا کے قانون سے بغاوت کر کر میری طبیعت بھر سکو تو میں بازاروں میں گھوم کر لوگوں کو دکھا دکھا کر میں اپنی طبیعت کو، اپنی جی کو بھر لوں گی۔ جو خدا کے قدرت سے، خدا کے قانون سے بغاوت کرے گا دنیا کے اندر اس کی یہ سزا ہے اور دنیا کے اندر اس کے لیے عذاب ہے۔ بہرحال چھوٹی موٹی کمائی کرنا کوئی جو ہے شرم کی بات نہیں ہے، محنت کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ کیا مزدور ڈے بنائیں گے، یہ کیا یوم مزدور منائیں گے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا اعط الاجیر اجرہ، مزدور کو اس کا حق دے دو قبل ان یجف عرقہ، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ یہ نہیں کہ مہینوں کی تنخواہ باقی ہے، یہ نہیں کہ اس کی ضروریات کو سامنے رکھ کر اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کی جوانی برباد کی جا رہی ہے، اس کی زندگی داؤ پر لگائی جا رہی ہے کہ ساتھ ہم تیرے بچوں کو پڑھا لیں گے، پڑھانے کی بات کہہ کر وہ جو ہے نوکر کو اٹکا لیتا ہے اور اس کے بعد 7 گھنٹے کی ڈیوٹی کرے، 70 گھنٹے کی ڈیوٹی کرے۔ سود یہ نہیں ہوتا کہ آدمی پیسہ دے کر پیسہ زیادہ لے لے، یہ تو سود کی چھوٹی سی قسم ہے کہ میں نے آپ کو 100 روپے دیا، آپ کو ضرورت تھی انجیکشن لینے کی اور دوائی لینے کی، آپ نے کہا کہ مولانا صاحب 100 روپے دے دیجیے، میں نے آپ کو 100 روپے دیا اور کہا کہ 10 روپے سود کے ملا کر آپ دیں گے، یہ تو چھوٹا سا سود ہوا۔ کسی کی عزت کو داؤ پر لگانا اور کسی کی ضرورت اور کسی کی حاجت کا جو ہے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ سود کی بدترین قسم ہے اور سود کی گندی قسم ہے۔ ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ صاحب میری واچ ہے، راڈو واچ لے لو، اس لیے کہ میری ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور ڈاکٹر نے کہا کتنی دوائیاں لے کر آؤ، کتنا انجیکشن لے کر آؤ۔ میرے پاس روپیے پیسے نہیں، یہ میرے پاس قیمتی موبائل ہے جس کو میں نے 1 ہفتہ پہلے 50,000 روپے میں خریدا۔ سامنے والا کیا کہتا ہے؟ صاحب 15,000 میں دینا تو دیو۔ اس کی اماں کی بیماری اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ اس کا خون پی رہا ہے۔ اگر 100 روپے لے کر 10 روپے سود کھانے والا 30 پر 6 مرتبہ اپنی ماں کے کپڑے اتار کر زنا کر رہا ہے، کان کھول کر سنو، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا 3,600 مرتبہ اس کی ماں کا بلاత్కాر کرنے کے برابر ہے، اس کی ماں کے آبرو لوٹنے کے برابر ہے۔ ظالم خونخوار کتے بھیڑیے اے جس جو مردوں کے اوپر منڈلانے والے، آج اگر تو کسی کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، کل خدا بند قدوس وہ موقع لائے گا کہ تو اس آدمی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ صاحب میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ میرے لیے کچھ موقع فراہم کر دو، قرض دے دو۔ خدا نہ کرے وہ یہ کہے گا کہ کچھ نہیں تو تیری عورت کی عزت و آبرو ہے۔ کل یہ جملہ سننے میں نہ آئے۔ انسان خیر خواہی کا نام ہے، انسان ہمدردی کا نام ہے، وہ اس سے یوں کہے میرے بھائی موبائل تیری زندگی کی ضرورت ہے، اس میں ضروری جو ہے کانٹیکٹ نمبر ہوں گے، کیوں بیچتا ہے؟ تیری ماں میری ماں کے برابر ہے، ایک وعدہ تو کر کہ میں اگر دوائی دلاؤں گا دھیرے دھیرے تو قرض کو واپس کر دے گا۔ یہاں اگر زمین والوں کی ضرورت پوری کرو گے، قیامت کے دن نامہ اعمال میں پلڑے میں نامہ اعمال رکھے جائیں گے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کہیں گے میرے مجبور بندے کی ضرورت کو تو نے پورا کیا، اے میرے بندے آج میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا، آج میں اپنے فضل سے اپنے کرم سے تیرے پلڑے میں نامہ اعمال میں نیکیاں رکھ دوں گا اور اس پلڑے کو اللہ تعالیٰ بھاری فرما دیں گے۔ کوئی اپنی واچ بیچ رہا ہے، بھائی واچ کیوں بیچے گا؟ تیرے سسرال کی نشانی ہے، تیری ماں کی نشانی ہے۔ میں میری حیثیت کے مطابق میں جو اتنا پوچھ رہا ہے 50,000 روپے 25,000 روپے اتنا تو نہیں دے سکتا، ہاں میری حیثیت 500 روپے دینے کی ہے،
جا کسی اور ساتھی سے اپنی ضرورت پوری کر لے. اس وقت کسی کے دل کو دکھتے ہوئے سہارا دینا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا خانہ کعبہ کی تعمیر سے افضل یہ کام ہے. انسان تو سوچتا رہتا ہے کہ صاحب میں کمپیوٹر کا سیٹ لینا ہے، کون آدمی گھر خالی کر کر کب بھاگے گا، کس کی اماں کا جنازہ نکلے گا. ماؤں کے جنازوں کا سودا کرنے والوں، بھائیوں بہنوں کی عصمت اور آبرو اور ان کی بیماری اور ان کی مجبوری کا سودا کرنے والوں، یہ سورج کسی کے سر پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا. کل یہ برا وقت ہمارے ساتھ آ جائے گا اور سامنے والا ہم کو 50,000 کا موبائل 5,000 کے اندر پوچھے گا. ہمارے دل کو کتنی تکلیف ہوگی اور دل کو کتنی ٹھیس پہنچے گی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. مجبوری کے وقت میں کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری 100 کی چیز چوری کے بھاؤ کے اندر چلی جائے؟ تو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے پسند کرنے کے کیا معنی اور کیا مطلب ہے؟ بہرحال حقوق العباد کے تعلق سے، مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے، آپ نے مزدوری کی بھی، آپ پیسوں کے بدلے میں نہیں کی بلکہ مزدوری کا کام کر کر مزدوروں کا حوصلہ بڑھایا. اور ہجرت کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جب ہجرت میں گئے، حضرت عبداللہ ابن عریق وہ ایک صحابی ہیں، ان کو مزدوری پر لے لیا تاکہ ساز و سامان وہ اٹھا سکے اور راستے کی رہبری کر سکے. اس زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا یہ ہائی وے ہے، یہ نیشنل ہائی وے ہے، یہ اسٹیٹ ہائی وے ہے، بلکہ راستے جنگلوں سے ہو کر جایا کرتے تھے اور اس کے ماہرین ہوا کرتے تھے اور مخصوص آدمی ہوا کرتے تھے راستے بتانے والے. حضرت عبداللہ ابن عریقت صحابی ہیں، ان کو لیا. اور کلام پاک کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مزدوری کی. کئی سالوں تک آپ کے گھر کے اندر خادم رہے اور نوکر رہے اور وہیں پر گھر والوں نے یہ کہا ان من استاجرت الخبیر الامین، اور یہ بھی صفت بتا دی گئی کہ مزدور جو رکھیں تو اس کے اندر صفت کیا ہو اور اس کے اندر خوبی کیا ہو. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ وہ جس کام کے اندر لگایا جا رہا ہے وہ اس کام کا ماہر ہو. ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، طاقتور ہے، وہ 100 کلو کی بوری اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے تو اس کو سافٹ ویئر انجینئر نہیں بنائیں گے، ہارڈ ویئر. وہ مزدوری تو کر سکتا ہے، وہ وزن تو اٹھا سکتا ہے. جس کام کے لیے، ڈرائیونگ کے کام کے لیے، پائپنگ کے کام کے لیے، ٹنکرنگ کے کام کے لیے، میکینک کے کام کے لیے، ان من استاجرت الخبیر الامین، اس فن کے اندر وہ ماہر. اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ امانت دار ہو. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج دینداری یہ سمجھی جا رہی ہے کہ نماز پڑھ لیا صاحب دیندار ہو گئے، روزہ رکھ لیا دیندار ہو گئے، داڑھی رکھ لی دیندار ہو گئے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج منافقوں نے اپنے پیشانی پر نماز کا گھٹا لگا کر، اپنے چہرے پر 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت لے کر ISI منافقت، ڈیجیٹل منافق، 4G نہیں 40G منافق، داڑھی دکھا کر لوگوں کو دیکھا دھوکا، نماز کا حوالہ دے کر لوگوں کے ساتھ دھوکے کا معاملہ. سامنے والا یہ سمجھتا ہے بھولا بھالا ہے، داڑھی والا ہے، پیشانی پر نماز کا گھٹا ہے، یہ آدمی دھوکہ دے گا. یہ پڑھتا ہی نماز اس کے لیے تاکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے، یہ داڑھی رکھا اس کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے سکے. دیکھو حقوق اللہ کا معاملہ ہے. میرا اللہ اگر چاہے ابو جہل کو جنت میں ڈالے، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. ابو لہب کو جنت میں ڈالے، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. اللہ آپ نے ابو جہل کو جنت میں کیوں بھیج دیا؟ آپ نے ابو لہب کو لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون. قرآن کہتا ہے اللہ جو کرے گا کوئی بندہ سوال نہیں کر سکتا. کیا سوال کروں؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جلال کے اندر ہوں گے، اللہ تعالیٰ غضب کے اندر ہوں گے. کہتے ہیں لوگ دیکھ لیا جائے گا قبر کے اندر جا کر. لوگ کہتے ہیں محشر کے اندر دیکھ لیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں منکر نکیر آئیں گے دیکھ لیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں
قبر کے اندر منہا خلقناکم کے ڈھیلے پڑیں گے، دیکھ لیا جائے گا تم نے کیا سمجھا ہے چوراہے پر کھڑا ہوا کھڑمٹ ٹرافک کانسٹیبل جو 100 روپے سے تمہارا مسئلہ حل کر دے گا؟ تم نے کیا سمجھا ہے کہ یہ پاسپورٹ آفیسر ہے جو آپ کا رشوت لے کر، آپ سے رشوت لے کر وہ غلطی کو درگزر کر دے گا؟ تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ منکر نکیر کو کیا سمجھا ہے؟ ملک الموت کو کیا سمجھا ہے؟ قبر کی حالت کو کیا سمجھا ہے؟ میدان محشر کو کیا سمجھا ہے؟ پل صراط کو مذاق سمجھ رکھا ہے؟ اگر تمہارے پاس ملک الموت کی حقیقت ہوتی، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے قبر کا منظر ہوتا، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے محشر کا منظر ہوتا، تمہارے آنکھوں کے سامنے اللہ کی عدالت کا منظر ہوتا، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے جہنم کے انگارے ہوتے، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط کا منظر ہوتا، تم نماز کو چھوڑتے؟ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر بتاؤ کہ اب جتنے لوگ جمعہ کے اندر حاضر ہو چکے ہیں، کتنے لوگ تکبیر تحریمہ کے ساتھ آج کی فجر کی نماز کو پڑھا ہے، ادا کیا؟ میرے آپ کی پیشانی پر، میری پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اپنا احتساب کر لو خدا کا کتنا خوف ہے، آخرت کا کتنا خوف ہے۔ وہ نماز جو الصلاۃ عماد الدین، جو دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرتا ہے وہ نماز کو قائم کرتا ہے، جو اس کو ڈھاتا ہے وہ نماز کو ڈھاتا ہے۔ آج جمعہ کا دن حدیث پاک میں آتا ہے جن و انس کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، اس لیے کہ قیامت جو برپا ہوگی وہ جمعہ کے دن، اور تمام مخلوق، یہ کوے، یہ پرندے، یہ چڑیا، یہ کبوتر، یہ ناریل کا جھاڑ، یہ کھجور کا درخت، یہ املی کا درخت، یہ زمین، یہ پتھر رو رو کر کہتے ہیں اللہ ہم تیری قیامت کا سامنا نہیں کر سکتے، آج کا دن قیامت سے تو ٹلا دے، آج وہ دن کہ قیامت کے برپا ہونے کا دن، آج وہ دن جو سید الایام کا دن، آج وہ دن کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اپنے ایمان کا احتساب کرو، اپنے ایمان کو ٹمپریچر کے اندر رکھ کر ناپو، کیا تم نے آج کی فجر کی نماز پڑھی؟ گزشتہ جمعہ سے لے کر آج تک کتنی نمازیں باوقت اپنی جو ہے اپنے وقت کے اندر آپ نے پڑھی؟ پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے نمازی مرتد ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے، قوم کو چاہیے کہ بے نمازی عورت کو کفن نہ دے، بے نمازی عورت کو غسل نہ کرے، بے نمازی عورت کی نماز جنازہ نہ پڑھائے، بے نمازی عورت کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کرے، اور گھر کے لوگوں کو کہا تیرے گھر کا کوئی مرد مر جائے بے نمازی ہو اس کو غسل نہ دو، اس کو کفن نہ دو، اس کو نماز جنازہ نہ پڑھو، اس کو مسان کے اندر ڈال دو، اس کا کریا کرم کر دو، اس کو گد کے حوالے کر دو، اس کو جنگل کے حوالے کر دو۔ ایک فرض نماز کے ساتھ مسلمانوں کا کیا معاملہ، بیوی کے ساتھ کیا سلوک، عالم کے ساتھ کیا سلوک، صدقے کا کیا معاملہ، خیرات کا کیا معاملہ، شادیاں کیسی ہوتی ہیں، شکرانہ کیسے ہوتا ہے، جورو کا حیض و نفاس کیسے چاٹا جاتا ہے، بچوں کی غلامی کر کر ان کا پاخانہ زبان سے کیسے چاٹا جاتا ہے، گھر کی LCD کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ بات کا قصہ ہے۔ وہ نماز جس پر دین کی عمارت قائم ہے، پڑھنے والا مومن اور نہ پڑھنے والا بھیڑ اور چمار اور کافر ہر ملک کے اندر جس کا شمار ہوتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں نہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدہ فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، ایک نماز بھی ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس کی تعویل کی، عقیدے کے اعتبار سے نماز چھوڑے، وہ یوں کہے نماز چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کافر ہوگا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ پر کسی محدث کا قول نہیں چلتا، اللہ پر کسی عقل کے گھوڑے دوڑانے والے کا قول نہیں چلتا، یہ زمین ہے کہ یہاں تعویل کر کر بچ رہے ہو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ اگر تمہاری تعویل کو نہ مانے تو ڈائریکٹ جہنم کے اندر چلے جاؤ گے۔ یہ تو علماء نے بچانے کے لیے کہا۔ فرض نماز کے ساتھ کیا تعلق؟ اسلام کا شعار، اسلام کی علامت
داڑھی کہا جاتا ہے داڑھی رکھ لے، دیکھا جائے تو یہاں سے نکل کر گھر تک پہنچنے کی گارنٹی ہے؟ جو سانس اندر ہے باہر آنے کی ضمانت کوئی دنیا کا انسان، کوئی دنیا کا ڈاکٹر دے سکتا ہے؟ زلزلے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ صاف یہ زمین کی پلیٹیں ہلنے کی وجہ سے، لیکن زمین کی پلیٹیں کون ہلا رہا ہے؟ اور ایک پاکستان کے منچلے نے مضمون لکھا کہ خدا کے عذاب کا منجن بیچنے والے، یعنی ذرا سا کوئی واقعہ ہوا تو کہہ دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بارش رک گئی تمہارے گناہوں کی سزا، بورویل سوکھ گئے تمہارے گناہوں کی سزا، سونامی آ گئی تمہارے گناہوں کی سزا۔ اس نے کہا وہ سزا وزا کچھ نہیں، یہ نیچرل سسٹم ہے، یہ قدرتی ماحول ہے۔ اور اس نے دلیل یہ دی کہ زمین پر عذاب آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ انسان کے اعمال کا نتیجہ، تو اس نے یہ کہا کہ ادباً عرض یہ ہے کہ سمندر میں زمین سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، تو بتائیے مولانا صاحب کہ مچھلی نے کون سا گناہ کیا، مگرمچھ نے کون سا گناہ کیا، سمندر کی مخلوق نے کون سا گناہ کیا؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ زلزلے، یہ سونامی، یہ موجودہ حکومت کا آنا، یہ فرقہ پرستوں کا آنا، یہ بیف کے بہانے انسانیت کا قتل عام ہونا اور یہ کامن سول کوڈ نافذ کرنے کی بات کرنا، یہ مسلمانوں کے قبرستانوں کو ختم کرنے کی بات کرنا، یہ مسلمانوں کے نکاحوں کے سسٹم کو ختم کرنے کی بات کرنا، کب سنبھلو گے مسلمانوں؟ کب ہوش میں آؤ گے؟ جب ہندوستان کے اندر کامن سول کوڈ کو نافذ کر دیا جائے گا، جب مسجدوں سے اذان کو ختم کر دیا جائے گا، کیا اس وقت کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اس طرح عام علماء کو قتل کر کر ان کے چہروں کے منڈیوں کے مینارے بنائے جائے؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ بابری مسجد کے ممبر و محراب کے اندر رام للہ کی مورتی رکھی جائے؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ ہندوستان کی تعلیمی نصاب کے اندر زعفرانی رنگ دے دیا جائے، وندے ماترم کو لازم قرار دے دیا جائے، زمین کی پوجا کو لازم قرار دے دیا جائے؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ حلال جانور کو حرام کر دیا جائے؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ حج کے جانے پر پابندی لگا دی جائے؟ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو قربانی کے جانور کاٹنے پر پابندی لگا دی جائے؟ کیوں؟ اگر ریگستان پر بھی برسات ہوتی تو وہ سبزہ اگا دیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمہیں بار بار للکا رہا ہے، میرے امتی، میرے غلام، تیرے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے، میرے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، میں تیرے لیے دندان مبارک کو شہید کیا، میں نے اپنے حسنین کو تیرے لیے شہید ہونے پر مجبور کیا، اور تجھے میرا چہرہ پسند نہیں؟ یہودوں کا چہرہ، ناچنے گانے والوں کا چہرہ تجھے پسند ہے؟ کب مسلمان ہوش کے ناخن لیں گے؟ کب مسلمان ہوش مندی کا مظاہرہ کریں گے؟ اب اللہ کے عذاب کا بھی ٹھٹا کیا جانے لگا، زمین کی پرتیں ہلی، زمین کے اندر گیس آئی، پرتیں ہلانے والا کون ہے؟ گیس لانے والا کون ہے؟ آسمان کو بغیر ستون کے قائم کرنے والا وہ رب، کیا وہ زمین کے پرتوں کو قابو میں نہیں کر سکتا؟ کل یحمل مرفوج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاریہ کے اندر کہ برسات جب ہوتی ہے تو یہ پتنگے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کچھ عطا بتا سکتے ہو؟ پتہ بتا سکتے ہو؟ ان پتنگوں کے انڈے تھے، ان پتنگوں کے نر مادہ تھے، ان پتنگوں کے میل فیمیل تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ برسات سے پہلے وہ پتنگے تم کو پتا نہیں، اچانک مسجد میں آ گئے، اچانک گھر میں آ گئے۔ میں وہ خدا ہوں کہ تمہیں میدان محشر میں اٹھانے پر قدرت نہیں رکھ سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں تمہیں اٹھاؤں گا بھی، اور ایسے اٹھاؤں گا کہ انگلیوں کے پور اور انگلیوں کے نشانات بھی چونکہ تم باقی رہیں گے۔ یہ فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھاؤں گا، یہ آنکھوں کی علامتوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ جس طریقے سے تم پیدا ہوئے اور زندگی گزاری اسی قوت کے ساتھ میں اٹھاؤں گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا
ایسے ہی آخرت میں کہاں سے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ کہاں سے پتنگے آتے ہیں؟ یہ قاریہ کیا ہے؟ جیسے دیکھ لیا جائے گا، اللہ کی عدالت لگے گی. تو کیا کس کھیت کا مولی اور میں کس کھیت کا مولی؟ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سوالات پیغمبر اللہ کے جلال کو دیکھ کر، اللہ کے غضب کو دیکھ کر وہ یہ نہیں کہیں گے آدم کہ اللہ میرے بیٹے قابیل کو جنت میں لا. حضرت ابراہیم یہ نہیں کہیں گے میرے ابا آزر کو جنت میں لے آ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے ابو طالب کو اللہ جنت کے اندر بھیج دے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کی، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کریں گے. پیغمبر یہ کہیں گے یا ربی سلم، یا ربی سلم، اللہ تیرے غضب سے مجھے بچا لے، اللہ تیرے غصے سے مجھے بچا لے. یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو کہتا ہے داڑھی بڑھا کر دیکھ لیا جائے گا، سود لے کر دیکھ لیا جائے گا، غیروں کا مال دبا کر دیکھ لیا جائے گا. اس داڑھی مڑے چہرے کے ساتھ قبر میں جائے گا. قبر کیا معاملہ کرے گی پتا ہے تجھے؟ میدان محشر میں جائے گا جب سورج ایک نیزے کے برابر سر کے اوپر ہوگا. میرے رب کا غصہ، میرے رب کا جلال بھڑک رہا ہوگا. 70,000 فرشتے، 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، 70,000 فرشتے جہنم کی لگاموں کو تھامے ہوئے ہوں گے. ایک فرشتہ ایک سانس لینے کے برابر اپنی لگام کو کمزور کرے گا. جہنم میدان محشر کے تمام انسانوں کو نکل کر کھانے گی. اللہ کا غضب، اللہ کا جلال ہوگا. اللہ کہیں گے بندو میرا کھایا تھا، میرا پیا تھا، میری زمین پر تھے، میری دھرتی پر تھے، میرے سورج کی کرنوں سے پیدا اٹھایا، میری چاند کی چاندنی سے پیدا اٹھایا. میں نے عورت کو پیدا کیا، ان سے تم نے تلذذ کیا، ان سے تم لطف اندوز ہوئے، تمہارے بچے ہوئے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تم نے تجوریوں کو بھرا، تم نے پراپرٹی لی. لاؤ نام اعمال پیش کرو. یہاں عمل کرنے کا دن نہیں ہے، آج حساب کا دن ہے، آج عمل کا دن ہے. داڑھی رکھ لے، آج عمل کا دن ہے. سبحان اللہ پڑھ لے، آج عمل کا دن ہے. اللہ اللہ کر لے، کل جزا کا دن ہوگا. اللہ کرنا چاہے گا، سجدے میں جانا چاہے گا، یہ پیٹھ لوہے اور تختی کی طرح ہو جائے گی اور یہ پیٹھ نہیں جھکے گی. دیکھ لیا جائے گا، پتا چلے گا جب میدان محشر میں اس داڑھی منڈی حالت کے ساتھ آئے. پتا چلے گا جب پیٹ کے اندر حرام لقمے ہوں گے. پتا چلے گا سود کا خون، چٹ فنڈ کا خون جسم کے لہو کے اندر دوڑ رہا ہوگا. پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب انجیل، صاحب توریت، صاحب زبور، یہ یا ربی سلم، یا ربی سلم، اللہ تیری ناراضگی سے، تیرے غصے سے ہمیں عافیت دے کر جنت میں بھیج دے. حساب پیش کرو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائیں گے ابو بکر، نہ آدم کو طاقت ہے، نہ شیش کو طاقت ہے، نہ لوط کو طاقت ہے، نہ ابراہیم کو طاقت ہے، نہ یعقوب کو طاقت ہے، نہ اسحاق کو طاقت ہے. 1.25 لاکھ پیغمبروں میں کسی میں ہمت نہیں. ابو بکر علیہم الصلاۃ والتسلیم، ابو بکر تم اللہ کی مخلوق میں وہ واحد انسان ہو کہ اس غضب کی حالت میں، اس غصے کی حالت میں، مرد جب غصے میں ہوتا ہے تو بیوی بھی سنبھل جاتی ہے. بیوی جب غضبناک ہوتی ہے تو غضبناک مرد والا بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. پولیس آفیسر، جج اور ہمارا بڑا محکمے کا ذمہ دار جب غضبناک ہوتا ہے، اچھوں کی بولی بند ہو جاتی ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ جنت کا بنانے والا ہے، وہ دوزخ کا بنانے والا ہے، وہ پیغمبروں کو پیدا کرنے والا ہے. آج پورے غضب اور پورے جلال سے کہہ رہا ہے بندو میرا کھایا، میرا پیا، نام اعمال پیش کرو. آج حساب کا دن ہے. این الجبارون،
این المتکبرون، کہاں گئے گھمنڈ کرنے والے، کہاں گئے فخر کرنے والے، مالداروں، گھمنڈ کرنے والوں، حرام کی کمائی کمانے والوں، پراپرٹی کے پیچھے جانے والوں، جورو کا چاٹنے والوں، اولاد کا چاٹنے والوں، اور نیتاؤں کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہنے والوں، این المتکبرون این الجبارون لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہ ہے کوئی بولنے والا، ہے کوئی اللہ کی سامنے بات کرنے والا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو کہیں گے، اے صدیق اپنا نام اعمال پیش کرو۔ صدیق اکبر تھر 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 کانپنے لگیں گے۔ یہ صدیق وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ صدیق وہ ہے جو نبی کا یار غار بنا ہے، یہ صدیق وہ ہے جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے نام لے کر پکاریں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اسرافیل علیہ السلام تک تمام مخلوق جنت میں جانا چاہے گی، اور جنت کے دروازے صدیق کو آواز دیں گے، صدیق میرے دروازے سے داخل ہو جا، میری شان بڑھ جائے گی۔ یہ صدیق آج رو رہا ہے، آج تڑپ رہا ہے، آج کانپ رہا ہے۔ میرے آقا کسی اور سے کہیے میں نرم دل ہوں، میرا دل کمزور ہے۔ آپ ہی نے تو فرمایا تھا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں نرم دل ابو بکر ہے، میں یہ سامنا نہیں کر سکتا اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا۔ کسی اور کا نام لیجیے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیش کرو گناہ گناہ ایک آنکھ کے پلک کے برابر، بال کے برابر سوچا بھی نہیں تھا گناہ کے بارے میں صدیق نے۔ اللہ جب سیدنا صدیق اکبر کے نام اعمال کو دیکھتے ہیں، تقریباً 70% اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں عمر اپنا نام اعمال پیش کرو، اور الخطاب پھر رونے لگتے ہیں، پھر کانپنے لگتے ہیں۔ وہ تو خلفائے راشدین میں تھے، وہ تو عشرہ مبشرہ میں تھے، وہ تو وہ تھے اللہ کے نبی نے مانگ کر ان کو دیا تھا، دعا کی تھی اللہ مجھے عمر دے دے، اسلام کو مسلمانوں کو عمر کی ضرورت ہے۔ عمر نبی کا دایاں بازو تھے، لیکن عمر آج رو رہا ہے، عمر آج کانپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کسی اور سے کہیے نام اعمال پیش ہوا، اللہ کا سارا غضب، اللہ کا سارا غصہ رحم میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ صدیق و فاروق کے ذریعے سے اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پٹافٹ حساب و کتاب، تو داڑھی منڈی حالت میں گناہ کر کر نماز کو چھوڑ کر عورت کو بازاری رنڈیوں کے کپڑے پہنا کر کہتا ہے کہ دیکھ لیا جائے گا۔ تو نے دیکھا ہے قیامت کے منظر کو، تو نے سنا ہے پیغمبر یا ربی سلم سلم کہتے ہوں گے۔ تیرے انہی بدعملی کی نحوست ہے کہ ابھی پڑوس ملک کے اندر اتنا خطرناک زلزلہ آیا کہ جس سے دلی تک اس کے اثرات تھے، اور کہنے والوں نے کہا بھائی یہ مولوی تو ہر چیز کو عذاب بتاتے ہیں، مسلمانوں کے اعمال، مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں کی صورت، مسلمانوں کی سیرت، مسلمانوں کے لین دین کیا ہے آج؟ اور یہ ظالمانہ حکومت اگر مسلط ہوئی ہے، یقیناً ہماری بدعملی کی سزا ہے۔ ہم نے اللہ سے رشتہ کمزور کیا، آسمان والے سے رشتہ کمزور کیا، اللہ تعالیٰ نے ظالم حکومتیں ہم پر مسلط کروا دی۔ جو چاہے کہتا ہے، جس کو بھی کھانا ہو پاکستان جائے اور وندے ماترم پڑھنا پڑے گا فلاں، جس کی جو ہے زبان اڑی اڑی گز ڈھائی گز جو ہے لمبی ہو چکی ہے، یہ سب مسلمانوں یہ ہمارے بدعملی کی نحوست۔ لیکن ہر زمانے میں کچھ نیک لوگ پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، امت کی فکریں، امت کا درد سینے میں ہانڈی کی طرح، کھول کی ہانڈی کی طرح کھولتا رہتا ہے۔ وہ امت کی فکریں کرتے ہیں، راتوں میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ لوگ جب حرام کاری کے بسترے پر عیش و عشرت کرتے ہوں گے، کچھ لوگ بستروں سے الگ ہو کر خوفا وطمعا، اللہ سے ڈر کر اور جنت کی امید میں وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر بسجود امت کے لیے بھیک مانگتے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں
ابھی حال میں ہمیں نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر کچھ امیدیں بنی ہیں، ڈوبتی کشتی کو سہارا بنا ہے، بجھتے دیا کو کچھ جو ہے سہارا بنا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ترکی کے اندر جون کے مہینے کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے، طیب اردوغان جو الحمدللہ اسلامی خلافت کا منہج کے طریقے پر ترکی کے اندر حکومت لانا چاہتے تھے، بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ جون کے انتخابات الیکشن کے اندر وہاں کی فاسد طاقتوں کو، مفسد طاقتوں کو، فرقہ پرستوں کو، اسلام مسلمان دشمنوں کو حکومت کا لالچ دلا کر، پریزیڈنٹ کا لالچ دلا کر، وزارت عظمیٰ کا لالچ دلا کر، بڑے عہدوں کا لالچ دلا کر، یہ جو ہے بیٹا ہے نا وقت کا فرعون بہادر جو امریکہ برطانیہ ہے، فرانس ہے، نیٹو ہے، انہوں نے ان کو ورغلا کر وہاں ووٹوں کی تقسیم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جون کے مہینے سے لے کر ابھی نومبر کے مہینے تک کوئی حکومت نہیں بن سکی، چاہتے نہ چاہتے خدا نے پتہ نہ کس کی دعا اللہ نے قبول کی۔ طیب اردوغان وہ ہے جب اسرائیل نے فلسطینیوں کے راستے بند کر دیے تو اس نے خفیہ راستے کے ذریعے سے فلسطینوں تک روزی پہنچائی تھی، غلہ اناج پہنچایا تھا، دوائی پہنچائی تھی۔ طیب اردوغان وہ ہے کہ جس نے اپنے جہاز کو فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اسرائیلی کتوں نے اور گدھوں نے بیچ سمندر میں جس پر ڈاکہ ڈال کر نوچ لیا تھا۔ طیب اردوغان وہ ہے کہ شام کے اندر ظلم اور تشدد کی چکی میں جب بشار الاسد حرام الدار، جس نے فرعون کا دعویٰ کیا، جھوٹے خدا کا دعویٰ کیا، جس نے جھوٹا قرآن بنایا، جب اہل سنت والجماعت، حنفی مسلک اور دیوبندی تبلیغی مکتب فکر کے علماء اور عوام کو تشدد کی چکی کے اندر پیسنے لگا تو وہاں کے لوگ جب مجبوراً ملک شام سے ہجرت کرنے لگے تو ترکی کا طیب اردوغان وہ ہے کہ جس نے اپنے بارڈر کے اندر 10 لاکھ شامی مسلمانوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کو ٹینٹ دیے، ان کے کھانے پینے کے اسباب۔ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف، امریکی تشدد کے خلاف اگر کوئی ملک سب سے پہلے سامنے آتا ہے وہ ترکی ہے، اور ترکی کا طیب اردوغان ہے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اسلام کی شمع کو اپنے پھوکوں سے گل کر دے۔ تو جون کے مہینے میں جو الیکشن ہوا کسی حد تک کامیابی تو ملی تھی، لیکن پارلیمنٹ کے شروع کی بھیک کی سیڑھیاں ملی تھی، اتنی سیٹیں نہیں ملی تھی کہ بذات خود وہ حکومت قائم کر سکے، لہذا لٹکتی پٹکتی جو ہے مشترکہ حکومت قائم کرنا پڑ رہا تھا۔ طیب اردوغان نے کہا ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے، چنانچہ اب نومبر کے مہینے کے اندر دوبارہ اکتوبر کے مہینے میں الیکشن ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ 237 سیٹیں مطلوب تھی حکومت قائم کرنے کے لیے، طیب اردوغان کی 350 سیٹیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے امریکہ کے منہ پر پیشاب پڑا، اسلام مسلمان دشمنوں کے حوصلے پست ہوئے۔ وہ چاہتے تھے جب فلسطین کے اندر اسلامی حمیت اور مجاہدوں کی ساتھ دینے والی تنظیم اور بیت المقدس کی حمایت میں کھڑے ہونے والی تنظیم جب کامیاب ہوئی، یہ امریکہ بہادر وہاں جا کر امن کے نام پر اس نے فساد قائم کیا اور وہاں کی حکومت کو اور وہاں کی جمہوریت کو، بات جمہوریت کی کرتا ہے، سیکولرزم کی، اور جمہوری طریقے سے اسلام پسند کوئی حکمران آ جاتا ہے تو امن کے نام پر ٹپک کر امریکہ بہادر اس حکومت کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن خدا جانے طیب اردوغان وہ ہے جو الیکشن سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سید الاولین سید الآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں یہ طیب اردوغان گیا تھا۔ خدا جانے اس نے کیا امت کی جو ہے فریاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس نے دعا کرائی۔ الحمدللہ جہاں اس کو 237 سیٹیں ہونی تھی، 350 سیٹوں کے ساتھ پوری طاقت و قوت کے ساتھ خلافت اور اسلام کا پرچم ترکی پر لہرا کر اسلام مسلمان دشمنوں کے منہ پر ایک خطرناک قسم کا تماچا رسید ہوا ہے۔ دوسری طرف موجودہ حکومت کے ہندوستان میں آنے کے بعد فرقہ پرستوں کے حوصلے جہاں ایک طرف بلند ہوئے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ
دادری کے اندر جو محمد اخلاق نام کا آدمی جس کو شہید کر دیا گیا تھا، الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پر ہمدردی کی وہ فضا بنی کہ ہندوستان کے وہ مسلمان جو نام نہاد مسلمان کہلاتے ہیں، جو فلمی انڈسٹری کے اندر وہ کبھی گنیش کی پوجا کرتے ہیں، وہ کبھی رام کی پوجا کرتے ہیں، وہ کبھی دہی کے اور دودھ کے مٹکوں کو پھوڑا کرتے ہیں، ہندوستان کے اندر عدم رواداری اور ہندوستان کی جمہوریت اور ہندوستان کی سیکولرزم کا قتل عام ہوتے ہوئے انہوں نے بھی اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کیا۔ ہندوستان کے وہ ادبا، وہ شعراء جن کو اکیڈمی سے ہندوستان کے بڑے بڑے ایوارڈ دیے گئے اور کئی لاکھ روپے دیے گئے، انہوں نے وہ ایوارڈ حکومت کے منہ پر مار دیا، وہ رقم لاکھوں روپے کی حکومت کے منہ پر مار کر کہہ دی کہ ایسی حکومت کا ایوارڈ ہمیں قبول نہیں ہے، ایسی حکومت کا روپیہ قبول نہیں ہے جو انسانیت جس کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمدردی نہیں، جہاں سیکولرزم کا اور جمہوریت کا قتل ہو۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ جن شعراء نے، ادیبوں نے، شاعروں نے اور فلمی ہیرو ہیروئنوں نے اور فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں نے ایوارڈ واپس کرنے کی بات کی یا جو کر چکے، اللہ کا شکر تو یہ ہے کہ 99% وہ نان مسلم ہیں۔ اس سے اس بات کی امید جگی ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہندوستان کے اندر فرقہ پرستوں کے حوصلوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ ان میں سے کچھ لوگ ان کے خاتمے کے لیے پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ شتی شملہم مسجد جمعہم فارق بین کلمتہم والا نمونہ آج جو ہے ہمارے سامنے پیش فرما دیا کہ نام مسلم ان کے دلوں میں بھی آج بھی اس گئے گزرے زمانے کے اندر ہمدردی ہے اور خیر خواہی ہے۔ اللہ جو صاحب ایمان نہیں انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جو لوگ صاحب ایمان ہیں اللہ تعالیٰ مزید ان کے ایمانیات میں ترقی نصیب فرمائے کہ قوم کی ساکھ انہوں نے رکھ لی۔ جیسے مزدوروں کی یونین آل انڈیا لیول، پھر ورلڈ لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر ہوتی ہے، تو قلم کاروں کی، شاعروں کی، ادیبوں کی، ان کی بھی ایک یونین ہے جس کا نام ہے پین، جو ہاتھ سے ہم لکھتے ہیں PEN پین۔ تو یہ فرانس کے اندر اس کا جلسہ ہوا اور اس جلسے کے اندر اس بات کو غور و فکر کیا گیا کہ ہندوستان کے ادبا، ہندوستان کے شعراء، ہندوستان کے قلمکار ہندوستان کو علامہ اقبال کا گلستہ بنانا چاہتے ہیں، ہندوستان کے اندر فرقہ واریت کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے ان کی ہمت افزائی کی اور ہندوستان کے ہوم منسٹری کو اور ہندوستان کی حکومت کو للکارا، کہا کہ تمہارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ادیبوں کا قتل کیا جا رہا ہے، گوشت کے نام پر شبے پر ایک انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اس قسم کے واقعات الحمدللہ یہ اس بات کی امید ہے اس ہندوستان کی دھرتی پر کچھ اولیاء، کچھ صلحاء، کچھ ایسے اللہ والے ہیں جن کے آنکھوں کے آنسو کے قطرے کی لاج اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے، جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ لیکن اگر مسلمانوں کے اعمال اسی طریقے سے رہیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں جو فرقہ پرست اپنے منصوبوں کے اندر کامیاب ہو جائے۔ پھول کے بارے میں، گلاب کے بارے میں، چمیلی کے بارے میں کیا انکار ہو سکتا ہے کہ یہ پھول نہیں؟ تو اگر کوئی گلاب کو کہے یہ پھول نہیں ہے، اگر کوئی چمیلی کو کہے یہ پھول نہیں ہے، اگر کوئی موغرا کو کہے یہ پھول نہیں ہے، تو چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کم سے کم ورجینل پھول نہیں، کاغذ کا پھول تو ہو سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ، ان کا جذبہ جہاد، ان کا جذبہ شہادت، ان کا جذبہ حریت اس ہندوستان کا پہلا مجاہد آزادی ہے جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے خون، اپنے جان کی بلیدان دی اور جام شہادت نوش کیا۔ پھول کا کوئی انکار کرے، سورج کی کرنوں کا انکار کرے، چاند کی چاندنی کا، ستاروں کے چمک کا، اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو حضرت ٹیپو سلطان کی والہانہ جذبات کا، ان کے جذبہ حریت کا، ان کے جذبہ شہادت کا، ان کی انگریزوں کی بغاوت کا کیا کہیے گا صاحب کہ جب عقل کو دیمک چاٹ جاتی ہے تو اسی قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ آج کہا جا رہا ہے کہ ٹیپو سلطان انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، کیا یہ بات ممکن ہے کہ پھول جو ہے بدبو دے؟ کیا یہ ممکن ہے سورج تاریکی دے؟ کیا یہ ممکن ہے ستارے اندھیرا دے؟
جیسے یہ ناممکن یہ بھی ناممکن ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ خدا نہ کرے کسی انگریز سے ساتھ بات کیے ہو. ہاں جب دماغ خراب ہو جاتا ہے پاگل کتے کاٹ لیتے ہیں. حرام کا مال، رشوت کا مال، گھوٹالوں کا مال جسم میں دوڑنے لگتا ہے. انفیکشن ہو کر کسی قسم کی الٹیاں اور کسی قسم کی قے ہونے لگتی ہیں. بیچارے بیمار ہیں، مجبور ہیں، دماغ کے جو ہے مینٹل ہیں. دعا کرو اللہ ہدایت ہے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو پھر دعا کرو اللہ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح کی عذاب سے بدتر عذاب لا کر اللہ ان کو غارت کر دے، اللہ ان کو نیست نابود کر دے. اللہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے علم کو بلند کرے. اللہ ان کے خون شہادت کی لاج رکھے. اللہ ان کے خون شہادت کے کرشمے پورے عالم میں بالخصوص ہندوستان اور کرناٹک کے اندر دکھائے. بہرحال حضرات ہمارے اعمال کمزور ہوں گے تو باطل دو پلڑے ہیں، نیکیوں کا بدیوں کا. اگر بدی کا پلڑا کمزور ہوگا تو نیکی کا پلڑا جو ہے بھاری ہوگا، اور نیکی کا پلڑا کمزور ہوگا بدی کا. ہمارے اعمال کمزور ہوں گے، فرقہ پرست طاقتور ہوں گے. ہمارے اعمال کی کمزوری کی یہ نتیجہ ہے کہ بنگلور کے ایئرپورٹ کو لاکھ کوشش کی گئی کہ اس کو حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام سے منسوب کر دیا جائے، لیکن کیا کریں ہمارے اعمال کمزور تھے، ہمارا ایمان کمزور تھا. حضرت ٹیپو سلطان شہید سے ہماری عقیدت اور محبت کمزور تھی تو چنانچہ کسی اور کے نام پر، کیمپیا کے نام پر، پتہ نہیں کس کے نام پر وہ ایئرپورٹ کو منسوب کر دیا گیا. بہرحال حضرات ابھی وقت ہے اپنے اعمال کو درست کریں، نمازوں کی پابندی کریں، چہروں پر سنت رکھیں، حلال و حرام کی تمیز کریں، ورنہ اللہ کی مدد نصرت ہٹ جائے گی. اپنی پرچھائی، اپنا سایہ بھی اپنا دشمن ہو جائے گا. اللہ کی مدد ہوگی، وقت کا ظالم خونخوار بھیڑیا بھی ہمارے لیے ہمدرد ثابت ہوگا. حجاج بن یوسف شکار کرتے ہوئے راستہ بھٹک کر جب اس کسان کے پاس چلا گیا، باغبان کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر کھایا پیا، اور اس کو پتا نہیں کہ حجاج بن یوسف کون ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھئی تم جانتے ہو حجاج بن یوسف؟ نام لینا تھا، بھڑک گیا وہ. ارے اس کا نام لیتے ہو؟ وہ قاتل، خونی، کتا، بدخصلت انسان. اللہ معاف فرمائے کہ ایسا ظالم انسان انسانوں پر مسلط ہوا ہے. تو اتنا سننے کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں جانتا. اس نے کہا میں حجاج ابن یوسف ہوں. اب اس کی ہوا خراب ہوئی، وہ تو بات بات پر سر قلم کر دیتا ہے. اس نے منہ پر ماں باندھ کی گری، اسے منہ پر ظالم کہا، بھیڑیا کہا، خونخوار کتا کہا. اب تو اس کا مرنا یقینی تھا، لیکن حق پر سچائی پر کوئی رہتا ہے، غیبی مدد کیسے آتی ہے. اب یہ جب سنا کہ حجاج ابن یوسف حلق سوکھنے لگا، ہونٹ سوکھنے لگے، جسم میں تھرتھری آنے لگی، اس نے کہا کہ فائدے کا موقع اٹھایا جائے. وہ جو کسان کا کام، باغبان کا کام کر رہا تھا، کلاڑی اٹھائی اور ڈنڈا اٹھایا. حجاج ابن یوسف تو نے تو اپنا پتہ بتا دیا، اپنا نام بتا دیا، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ حجاج ابن یوسف ابھی بتا دے تو بھی کون ہے؟ ابھی تو مرنے والا پٹنے والا ہے، بتا دے. ابھی چند لمحوں کا تو اور جو ہے سیکنڈوں کا مہمان ہے، بتا دے. اس زمانے میں حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ابو ثور مجنون ایک دیوانہ تھا. وہ اتنا مشہور تھا کہ کبھی وہ غصے میں جلال میں آ جاتا، ماں کو بھی مار دیا، باپ کو بھی مار دیا، اور جو سامنے آیا اس کے پیچھے چلا گیا اور اسے دوڑانے لگا. تو اب کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں. منہ میں کف لایا، آنکھیں لال کی، کلاڑی اٹھائی اور ڈنڈا اٹھایا. تو اگر حجاج ابن یوسف ہے تو میں بھی ابھی ثور مجنون ہوں. اور یہ کہہ کر کلاڑی. اب تو سوچا مرتا کیا نہیں کرتا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اذا یئس الانسان طال لسانه کسنی مصنوعی یسیر علی القلب، کہ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. کسنبی مغلوبی، جیسے بلی اسے کتا بھگا کر لے جاتا ہے، ایک حد تک بھاگتی ہے. اب سمجھتی ہے کہ کتا لپکے گا، لے پلٹی اور کتے کی طرف جو ہے اپنے پنجے دکھانے لگے. تو ابو ثور مجنون بن کر منہ میں جھاگ لا کر، کپ لا کر، آنکھوں کو سرخ کر کر وہ کلاڑی اٹھائی. میں ابو ثور مجنون ہوں، اپنی جان کی خیریت منانا. اچھا بھائی ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں.
تو خیر وہ بادشاہ کا موڈ تھا، حجاج ابن یوسف کا، کچھ انعام دے کر وہاں سے چلا گیا. اس نے سچ بات کہی، حق بات کہی، اللہ کی مدد نصرت آئی. آج لوگ سیریل دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، علماء کے بیانات سنیں، بزرگان دین کے واقعات سنیں، لطائف سنیں، قرآن کے بیان کردہ واقعات. نہ ٹی وی سیریل کی ضرورت ہے، نہ ایک ساس بہو کے جھگڑوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ مرڈر کیس کے الجھن اور سلجھن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے حسن اور حسین، بچوں میں آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، تیرے کپڑے اچھے، میرے کپڑے اچھے، تیرا کھلونا اچھا، میرا کھلونا اچھا، میرے پلیٹ کے اندر روٹی اچھی، تیری پلیٹ کے اندر روٹی اچھی. وہ زمانہ سلیٹ کا، کاپی کا، پینسل کا نہیں تھا. چمڑے کے 2 ٹکڑے حسنین کے پاس تھے. حسنین حسن حسین کو کہتے ہیں. دونوں بچے تھے. حضرت حسن کے ہاتھ میں بھی تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی تھا. اور اس زمانے میں چمڑے میں لکھنے کا جو قلم تھا وہ حضرت حسن کے ہاتھ میں بھی تھا، حسین کے ہاتھ میں بھی تھا. دونوں نے کچھ لکھا. کیا لکھا وہ اللہ بہتر جانے. کچھ لکھا، اللہ کا نام لکھا، قرآن کی آیت لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، کچھ لکھا. لکھنے کے بعد دونوں فائٹ کرنے لگے. میرا لکھا ہوا اچھا ہے. حسن کہنے لگے میرا لکھا ہوا اچھا ہے. حسین کہنے لگے میرا لکھا ہوا اچھا ہے. اب یہ فائٹ ہونے لگی. تو میں بچے ہیں، بچوں میں فائٹ ہو جاتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا بچوں کیوں لڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ دیکھو بھیا کہہ رہے ہیں ان کا لکھا ہوا اچھا ہے. حسین فرمانے لگے یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، دیکھو امی جان یہ کہہ رہے کہ ان کا لکھا اچھا ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لاؤ بچوں میں یہ تمہارا رزلٹ بتا دیتی ہوں کہ کون کامیاب ہوا، کس نے کمپٹیشن جیتا. اب دونوں کو دیکھا. حضرت فاطمہ نے کہا اوہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. کہا کہ ابا حضور سے پوچھ لینا. اس معاملے کو اگلی عدالت میں ٹلا دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس گئے. ابو جان دیکھو یہ ننھا منا ہے، چھوٹا مجھ سے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب یہ اچھا لکھا ہے. تو حضرت حسن کہنے لگے ان کے اندر لکھاوٹ میں بڑا چھوٹا کیا، دیکھو میری لکھاوٹ اچھی ہے. حضرت علی نے دیکھا، کہا کہ معاملہ بڑا الجھن والا معاملہ ہے، کسی کا دل دکھایا نہیں جا سکتا. کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے. حضرت فاطمہ کی عدالت سے حضرت علی کی عدالت، حضرت علی کی عدالت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے لیے تو دل بچھا دیتے تھے، ان کے لیے جان دے دیتے تھے، ان کو بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. فرمایا جو ان کو تکلیف دیتا ہے مجھ کو تکلیف دیتا ہے. دیکھا یہ معاملہ ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار کا فیصلہ سننے کے لیے حضرات حسنین مجبور تھے کہ اب حضرت فاطمہ کی عدالت سے حضرت علی کی عدالت، حضرت علی کی عدالت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے حضرت الحق جل مجدہ اللہ تعالیٰ کی عدالت. اب اس سے بڑھ کر تو سنوائی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل کے ذریعے سے میں فیصلہ بھیج دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک سیب دے کر بھیجا. کہا کہ اس میں تمہارا فیصلہ ہوگا. تو کیا فیصلہ ہوتا ہے، کون جیتتے ہیں کون ہارتے ہیں. انشاءاللہ حضرات حسنین کے اس کمپٹیشن میں جیت کس کی ہوتی ہے، ہار کس کی ہوتی ہے، اس فیصلے اور نتیجے کے ساتھ ایک نئے عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہماری زندگی گزارے اور خاتمہ اسی پر فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.